السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سیاسی خلفشار میں الجھا ہوا ہے اور لڑائی جھگڑوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن خطے میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات 7 سال بعد بحال ہونے جا رہے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ان تعلقات کی بحالی چین کی مداخلت اور چین کے ثالثی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ چین میں 4 روز تک مذاکرات ہوتے رہے اور وہاں پر یہ طے پایا، ایک 3 فریقی معاہدہ ہوا چین، ایران اور سعودی عرب کے درمیان کہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنے سفارتکار ایک دوسرے کے ملکوں میں بھیجیں گے، اور وہ جو پرانے معاہدے ہیں معاشی تعاون کے اور سیکیورٹی امور کے متعلق ان کو ریوائیو کریں گے۔ اس سے لگتا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چین نے ایک ورلڈ پلیئر کے طور پر کام شروع کیا ہے، یعنی مشرق وسطیٰ میں بھی چین کا ایک اہم رول ہے۔ اس سے یقیناً امریکہ کے جو ایک عالمی پاور کے طور پر جو اس کا کردار تھا اس پہ زد پڑی ہے کہ اب صرف امریکہ ہی ایک بڑا پلیئر نہیں ہے مڈل ایسٹ میں، بلکہ چین جو ہے اس کا بھی ایک کردار ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے اپنے سیاسی خلفشار کی طرف۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کل وہ ایک انتخابی ریلی نکالیں گے لاہور میں 2 بجے۔ پرسوں بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی جسے پولیس نے روک دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک کارکن کی ہلاکت ہو گئی تھی پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ وہ تشدد سے ہلاک ہوا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہوا۔ ہارون صاحب سے اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں کہ ہارون صاحب کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس نے مار کے اس کو 26 زخم ہے اس کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حادثہ تھا اور وہ ہم نے گرفتار بھی کر لیا، وہ آدمی جس کی گاڑی کے ٹکر سے وہ مرا ذل شاہ علی بلال عرف ذل شاہ۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی کہانی کیا ہے؟ بھائی اگر سچائی معلوم کرنی ہو تو اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے۔ میرا آپ کا اختلاف ہو گیا سنگین کسی چیز پہ، ٹھیک ہے، آپ کا فرض کیجئے اس میں بدنیتی شامل نہیں بھی ہے، آپ کا ایک بالکل دوسرا پرسیپشن ہے، میرا ایک دوسرا پرسیپشن ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا نقصان ہو گیا، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ نہ میں کروں گا نہ آپ کریں گے، کوئی نیوٹرل جج ثالث۔ بھائی جو طریقہ ہے جوڈیشل کمیشن بنائے نا، عدالتی کمیشن بنائیں اور ایسے آدمی کو بنائیں جس پہ اطمینان ہو لوگوں کا، اور اس کی تحقیقات ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہو گیا، ہاں سوالات ہیں نا، ان سوالات کے جواب دے نا حکومت کہ حادثہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی الیکشن میں 50 دن رہ گئے، آپ 144 کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ کوئی اس دن اور بھی ایکٹیویٹی تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ اس دن جلوس نکلا وہاں اپنا، وہ جو اسی وجہ سے کہ ہم نے کہا 2 جلوس 3 جلوس اکٹھے ہو جائیں گے، تو 2 جلوس کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ وہ کسی اور علاقے میں، وہ کسی اور علاقے میں، 50 دن الیکشن میں رہتے ہیں، آپ 144 اور الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ اور 1 ہفتے کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر وہ اگلے دن آپ اٹھا بھی لیتے ہیں۔ اچھا حادثہ ہوا ہے تو عمران خان پہ 302 کا پرچہ، اور دوسری دفعات میں 302 کا پرچہ کیسے؟ فواد پہ کیسے ہوئے جو اس شہر میں ہی نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے اکسایا، اکسانے پہ 302 کا پرچہ اس میں اچھا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہو گیا، ہے جی حادثہ ہو گیا تو اس کے لبلبے میں خون کیوں تھا؟ اس کی تلی میں کیوں خون تھا؟ انٹرنل آرگن پھٹ گئے، سر پہ انٹرنل آرگن پھٹ گئے، اس کے سر پہ کی ہڈی کیوں ٹوٹی ہوئی تھی؟ وہ حادثے میں یہ تو نہیں ہوتا، اور 26 زخم ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے۔ کس کی بات؟ نوعیت ایسی ہے، بعض ڈاکٹروں کا موقف ہے۔ اچھا اب ڈاکٹروں کی بات مانی، اب ڈاکٹروں کے ساتھ بھی خدا جانے کیا ہوگا جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی اٹاپسی کی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے جو ہم کوئی اس کو شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات کرا دیتے ہیں، یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں شفاف تحقیقات کا۔ وہ اس کے والد صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ان کو قائل کر رہے ہیں، وہ اس بوڑھے آدمی پہ، غریب آدمی پہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے چونکہ چشمدید گواہ نہیں تھا، میں کسی کو نامزد نہیں کرتا۔ پہلے وہ کچھ اور انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کچھ اور۔ اچھا ان کی مدعیت میں پرچہ درج نہیں ہوا، ڈی ایس پی پولیس کی مدعیت، ڈی ایس پی پولیس کی۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ تو بیچارہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی
کلرک جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں، کہیں گے کلرک پولیس کا کانسٹیبل ہی کہیں کوئی چیز کسی چیز کو روک دیتا ہے. بھائی اپنا اس کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کوئی جواز کسی نہیں، اس تو سلسل چلا رہا ہے نا. شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، اور اپنا اس سے پہلے دیکھیں وہ اپنا محسود کے ساتھ وہ راون وار مادے، کیا نام تھا اس کا، نقیب اللہ محسود. اچھا اس کو ابھی اپنا وہ جو کچل دیا تھا آدمی کو کوئٹہ میں، ہاں سیاستدان، انہوں نے روایتی طریقے سے سمجھوتا کر لیا. ابھی عبد الرحمان کھیتران کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ ثبوت نہیں ہدایت الرحمان کی نہیں ہوئی. بڑے لوگوں کے خلاف ثبوت نہیں آتا نا، ثبوت ضائع ہو جاتے ہیں، گواہ نہیں آتے. اچھا ہاں، ہدایت الرحمان کی نہیں ہو رہی، جو خود پیش ہوا جا کے اور اس کو باہر ہی پکڑ لیا، اور وہ ٹرالے اسی طرح مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. اور سارے شہر 67 میں سے 42 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں شہر میں بلدیاتی الیکشن میں. ٹھیک ہے، عمران خان پہ جس نے گولیاں چلائیں اور یہ کہا کہ میں نے مار دیا، میں نے مار ڈالا اس کو، ہاں میں نے مار ڈالا، پہلے بیان میں یہی کہا تھا. اس کی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وہ ویڈیو پہ بیان دے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے. ویڈیو لنک عمران خان جو ہے وہ اس کو کوئٹہ میں طلب کیا، بلوچستان میں پولیس اٹھا، وہ تو عدالت نے روک دیا. ہاں کل آئی تھی کوئٹہ، ورنہ وہ اس کو کوئٹہ کے کسی مچھ جیل میں کہتے ہیں لے جائیں گے، لے جاتے اور 6 مہینے رکھیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ الیکشن کمپین نہ چلا سکیں، یہ مقصد دائرہ ہے. دیکھیے میں نے کل جیسے آپ کو موسولینی کی مثال دی تھی، اس کی ہٹلر کی مثال دی تھی، کراچی کی مثال ہے نا، جو پاگل پن سوار ہو گیا تھا کچھ لوگوں پہ، ایک آدمی پہ خاص طور پہ، اور بعد میں معلوم ہوا کہ راہ کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، اور دوسری انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ تھا، دنیا بھر میں ٹھکانے تھے، اور دادو کی پہاڑیوں میں ٹریننگ کی تھی انہوں نے. ان کے لوگ انڈیا بھی جاتے رہے ٹریننگ کرنے کے لیے. تو جب لوگ حواس کھو دیتے ہیں جذبہ انتقام میں، اور حالت ان کی ذہنی حالت درست نہیں رہتی، تو کیا ہے وہ سودا کا شعر کہ ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. داغ کا شعر، داغ کا، سوری، ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ. جب دیکھیں نا، اب مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینا، کسی طرح بھی الیکشن اگر ہوتے ہیں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تازہ ترین لطیفہ یہ ہے کہ محترمہ سے پوچھا کہ انٹرویو میں پوچھا گیا پرسوں میرے خیال میں، ہاں یس، وہ جو گیلپ سروے کے بارے میں، کہ اس کے تو 61% ووٹ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ وہ ناکام ہوگا. وہ کہتے ہیں ہمارے 3 کے ووٹ ہیں، 36%، ان کے 110% ووٹ ہے. یہ ملائے نا، نہیں وہ تو الگ الگ ہوا تھا، وہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے نا. وہ تو او بھائی وہ تو ہر لیڈر کے یہ الگ الگ سروے ہوا. اچھا، اب جیتنے کا تو کوئی دور اب واحد طریقہ یہ ہے کہ بھائی الیکشن یا تو نہ ہو، یا اس وقت ہو کہ جب کسی نہ کسی طرح مینج کر لیا جائے. جیسے جنرل ضیاء الحق کہتے تھے جب مثبت نتائج آنے کی امید ہوگی، کا یقین ہو جائے گا، بندوبست ہو جائے گا، اس وقت الیکشن. وہ تو مریم نے کہا ہے کہ بھئی پہلے احتساب ہوگا، ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، پھر الیکشن. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ مریم نے کہہ دیا. نہیں مریم تو آج کل سرکاری افسروں کو بھی بڑے احکامات دے رہی ہیں، اور اس تمکنت سے بڑی پارٹی کی مین لیڈر ہیں، تو ان کی آج کل ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی بات اہمیت رکھتی ہے. جو اس سے دگنی ووٹوں والی پارٹی ہے اس کا کیا کریں گا؟ ہم نے سروے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. لیکن یہ ضلع شاہ کا معاملہ کیسے، آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویگن میں بیٹھا تھا، اس کی ایک فوٹیج ٹی وی میں چل بھی گئی، ایک ٹیلی ویژن چینل میں، کہ وہ پولیس وین میں بیٹھا، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں. چینل چلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ فوٹیج چلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں وہ نوکری اس کی چلی گئی، کچھ ایسا. ایک ہی نہیں کہے گی چلی. اچھا، تو وہ جو پولیس بھی کہتی ہے کہ ہاں وین میں بیٹھے تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے، پھر رستے میں کہیں یہ رکے، کوئی واش روم جانا تھا تو اترے اور پھر غائب ہو گئے، تو وہاں ان کا ٹریفک حادثہ ہوا. اور وہ نائب صدر تحقیقات کرا لینا. وہ تو اس کی، وہ تو ان کا جو موقف ہے، اگر ان کا موقف درست ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی وہ لاش پڑی ہوئی تھی، مارا تھا اس کو، اور وہ اپنی میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہتی ہے
کہ تشدد کے نشانات ہیں. اب اگر یہ سچے ہیں تو اس کی تحقیقات کرا لیں نا, اور ہائی کورٹ کے جج سے کرا لیں, ہائی کورٹ سینئر پوزیشن پہ ہو جو اس سے کرا لیں نا, اور جن پہ سب کو اعتماد ہو ایسا. آج سر تو یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ عدالت بھی کچھ اگر کرتی ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے وہ عدلیہ کو ہی رگڑنا شروع کر دیتی ہے, عدلیہ کے خلاف مہم چلا دیتے ہیں. تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ عدالت کا بات ماننی نہیں ہے. عدالت کے جج جو ہیں جو آپ کے حامی نہیں ہیں ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی. اب تو پابندی بھی لگ گئی کہ وہ, ورنہ تو ٹی وی پہ بھی نشر ہو رہی تھی تقریریں جس میں ججوں کا نام لے کر ان کے اوپر ان کی تقریریں نشر ہو رہی تھی. عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی, وہ بھی اٹھا لی کورٹ نے, مگر وہ پابندی کیا اٹھائی ہے جی؟ زبانی کلامی قائم رہی پابندی, لوگوں نے چلائی نہیں, ان کی کوئی تقریر نشر نہیں کی. کیا سیری ہے, کیا رہائی ہے. تو اب یہ کیا غریب آدمی تھا ضلع شاہ, ایک پور فیملی سے, اس کے یہی اس کا جرم تھا. ایک تو وہ یہ کہ ایک معمولی غریب خاندان سے اس کا تعلق, سائیں لوگ تھا وہ, جس کو پنجاب میں کہتے ہیں سائیں, دیوانہ صاحب, اپنی پارٹی کے لیے عمران کی محبت میں, جذبات سے مغلوب آدمی. اسی لیے دیکھیں نا وہ اپنا جو وہ لیک ہوئی ہے اس کی گفتگو محترمہ کی کہ وہ کہہ رہی یہ لائن لینی چاہیے, یہ لائن لینی چاہیے, یہ لائن لینی چاہیے. جی یعنی یہ طے ہو رہا ہے کہ لائن لینی چاہیے, یعنی انصاف نہیں ہونا چاہیے, یہ لائن لینی چاہیے, یہ اینگل ہونا چاہیے, زاویہ. اصل میں وہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ ٹارگٹ تھا, اسی لیے کہ وہ ہمہ وقت وہاں موجود رہتا تھا, بھوکا پیاسا رہتا. اور بھی کئی ورکر میں نے وہاں ایسے دیکھے, بعض بڑے دیوانے 24 گھنٹے وہیں سو جاتے تھے وہیں, ورنہ تو وہ بہت پہلے اس کو گرفتار کر چکے ہوتے. تو خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. وہ ماڈل ٹاؤن کیس کا بھی کچھ نہیں بنا تھا. وہ جو اندرا گاندھی کے سامنے اس نے شعر پڑھا تھا عاجز کلیم نے, دامن پہ کوئی نہیں, دامن پہ نہ کوئی چھینٹ, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. لیکن یہ شاعری ہے. وہ ویس صاحب نے بھی کہا تھا خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن خون کبھی, مگر دیکھیں ماڈل ٹاؤن والا تو خون کبھی خاموش, اتنا عرصہ ہو گیا کچھ بھی نہیں اس کا, 7 سال ہو گئے نہیں. اس کے نتائج تو نکلے, اس کے نتائج تو نکلے, حکومت تو گئی نا. جی ہمارے ملک میں نظام انصاف کوئی ڈھیلا ڈھالا سا ہے ہی نہیں. ڈھیلا ڈھالا سا کیا مطلب ہے؟ 1000 تو ججوں کی کمی ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک. اور جج بیچارے سپریم کورٹ میں بھی ججوں کی تعداد فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ ہے کہ عدالتوں پہ حملے ہوتے ہیں, عدالتوں کے کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, ججوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کے دڑے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا لوگ بھول گئے کہ جس نے سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور جب کسی ایک ادارے کا رونا نہیں ہے. آپ بتائیے اپنا جنرل کرامت کا کس نے انتخاب کیا تھا؟ نواز شریف نے. جنرل مشرف کا کس نے انتخاب کیا تھا؟ نواز شریف نے. جنرل راحیل شریف کا کس نے انتخاب کیا؟ جنرل باجوہ کا کس نے انتخاب کیا؟ پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ ناراض کیوں ہو گئے؟ کوئی پرسنالٹی کلیش ہو جاتا ہے, کوئی اختیارات پہ جھگڑا ہو جاتا ہوگا. پرسنالٹی کلیش کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کہنے پہ چلو. جنرل کرامت کے بارے میں تو آج تک کوئی سکینڈل آپ نے سنا ہے؟ وہ بڑے جنٹل مین آدمی کا امیج تھا ان کا, اور بڑی نفیس آدمی. اچھا, جنرل مشرف کو نکالنا تھا, جنرل کرامت کو جیسے نکالا تھا اس طرح نکال دیتے. وہ جہاز مطلب یہ کیوں کہا گیا کہ فلاں جگہ لینڈ نہیں کر سکتا اور انڈیا میں جا کے لینڈ کرے اور فلاں جگہ لینڈ کرے؟ ہاں جی. اچھا, جنرل راحیل شریف تو بخوب سوچ سمجھ کے انہوں نے انتخاب کیا تھا. کسی کو تو آپ کو اس کی پوری کہانی سناؤں گا کہ کیا کیا اس میں فیکٹرز تھے. سنا دیں تھوڑی. وہ سنا دیں گے کسی کو. اچھا, پھر اپنا جنرل باجوہ کا تو طویل مذاکرات کے بعد بہت سے لوگوں کو اس کی تفصیلات پتہ ہیں. اب وہ پروگرام ڈریگ کر جاتا ہے وہ اس میں اگر چلے جائیں تفصیلات میں. ہاں جی. اور پھر مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی ناراض, وہ ہر چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی یہ ناراض. سول سروس میں بھی ان کی پسند کے لوگ ہیں. 18ویں گریڈ کا آدمی ہے, 20ویں گریڈ کا کام کر رہا ہے. ہاں جی. وہ کہتے ہیں ایک وفاقی وزیر, میں نام نہیں لیتا چونکہ ذاتی گفتگو تھی, مجھے کہا آپ یہ تو مانیں گے کہ ایک بڑے یعنی نتیجہ دینے والے ڈوئرز, انہوں نے کہا جو نتیجہ پیدا کرنے والے افسروں کی ایک ٹیم بنا دی ہے شہباز شریف نے. وہ ٹیم کہاں ہے؟
اب تو 40%، 42% انفلیشن، مہنگائی کی شرح، یعنی 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ 58 روپے کا رہ گیا ہے. انڈیا سے 4-5 گنا زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ہاں، شرح سود بینکوں کی 4-5 گنا زیادہ ہے. کیا کوئی کاروبار کرے گا یہاں پر؟ نہیں، ابھی اس میں اضافہ ہوگا، شرح سود میں بھی اضافہ ہوگا، مزید اضافہ ہوگا 20% تو. اچھا، روز کہہ دیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ چند دن میں معاہدہ ہو جائے گا. چند دن میں کوئی تاریخ بتائیں آپ. 1 مہینہ تو ہو گیا. کوئی وہ کہتے ہیں شرائط سخت کرتے جا رہے ہیں IMF والے. جب آپ لیٹ جائیں گے تو لوگ شرائط سختی کریں گے. میرا خیال ہے جو کام انہوں نے کرنے تھے 5 مہینے پہلے ہی کر دیتے تو معاہدہ ہو جاتا اور یہ نوبت نہ آتی. لیکن بہرحال اس وقت تو ہارڈ بار اسحاق ڈار صاحب جو دھمکیاں دے رہے تھے IMF کو، اب رپورٹروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. تم کون ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب ان کو نکالیں گے. حالات مشکل ہیں نا، تو اس وجہ سے آدمی تھوڑا سا اس کا مزاج برہم ہو ہی جاتا ہے جب حالات کس نے مشکل کیے؟ جس دن وہ گیا اس دن عمران خان کتنے پیسے تھے، وہ اپنا گروتھ ریٹ کیا تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بیک بون ہے ہماری ایکسپورٹ کی، ان کو کورونا کے حالات میں کتنی ہماری ایکسپورٹ بڑھی، کتنی ٹیکس کلیکشن بڑھی آخری سال میں 30%. ہاں، سیاسی بے یقینی سے معاشی ترقی کو جھٹکا لگا. وہ جو اس وقت کو حالات اچھے تو نہیں تھے، اس وقت بھی کشیدگی تھی، دھرنے ہو رہے تھے. اور اب تو یہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی مرضی سے ہو رہے تھے دھرنے، مولانا فضل الرحمان کا بھی اور بلاول کا بھی. تو اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے عمران خان؟ اسے اپنا رول وہ چاہتے تھے، ان کی مرضی سے، ان کی طے کردہ ترجیحات کے ذریعے ملک چلے. تو ہارون صاحب، اب عمران خان کہہ رہے ہیں میں کل پھر ریلی نکالوں گا لاہور میں، جلوس میں نکالوں گا. میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے، میں ابھی ان سے ملا ہوں کل، اگر موقع تھوڑا بتائیں تو صحیح کیا بات چیت ہوئی. نہیں وہ اپنا تفصیل تھوڑی سی تو بتائیں نا ہارون صاحب. نہیں، وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے نا، وہ ایک لمبی بات ہے، پورا ایک انالیسس ہے، کئی موضوعات پہ چوندی بات بتا دیں. نہیں، وہ تو اس طرح نہیں نا ہوتا، وہ تو بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، پھر اصل موضوع رہ جائے گا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ کئی بار آپ سے عرض کیا، جب بھی میں اس سے ملا میں نے دیکھا اس کی باڈی لینگویج، وہ کہتے اپنا، وہ نام بھی اس کا لینے کو جی نہیں چاہتا، جو کہہ رہا تھا وہ غسل خانے میں چھپا ہوا تھا. میں گیا چھپے میں تھے جب وہ 4 کنال کے صحن کے درمیان میں تنہا بیٹھے تھے. نہیں، لوگ بیٹھے تھے. تو جب میں گیا تو انہوں نے ان سے کہا آپ سے کہ بھئی آپ جائیں، میں نے ان سے ذرا تنہائی میں گفتگو کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد لوگ آ جا رہے تھے، اسد عمر آئے، فواد آئے، انہوں نے کو مقدمات کی رودات بیان کی ہے. وہ بالکل خوفزدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. رانا تنویر کہہ رہے ہیں وہ خود رو رہا ہے، پہلے ہمیں کہتا تھا رلاؤں گا. تو رانا تنویر اور وہ جو دوسرے ہیں شیخوپورہ کے لطیف صاحب، جاوید لطیف صاحب، ان کی باتوں کو چھوڑیں. رانا تنویر صاحب تو یہ کہتے تھے خود پہ اس نے حملہ کرایا ہے، میں 100% جعلی پلسٹر ہے ان کی کام پہ. اچھا، رانا وہ جاوید لطیف جیسے کہتے ہیں 1-1.5 سال سے کہہ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں، ابھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں ویسے. اچھا، آپ کے سامنے ہی ہے، کیسے آئیں گے؟ نہیں آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے. پتا وہ الیکشن سے پہلے آئے جائیں، پنجاب کے پی کے الیکشن سے. آگے کریں گے کیا؟ وہ ریلی سے ایڈریس کریں گے. کون سی ریلی؟ وہ ان سب میں پاپولر تو وہی ہیں، نون لیگ کے لیے. نہیں، پاپولر کتنے ہیں، وہ جلسے کریں گے 3. اچھا، ادھر پریشر آئے گا بہت کہ بھئی عمران کو عدالتیں کیا کریں گی. پریشر آئے گا کہ بھئی یہ کیسے الیکشن ہیں جو یک طرفہ طور پہ ہو رہے ہیں. تو وہ جلسہ کر دے گا اور وہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دے گا. وہ تو شاہ محمود بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر گرفتار ہوئے تو میں پارٹی سنبھالوں گا. وہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ شاہ محمود وہ کریں گے. نہیں، اور لوگ بھی ہوں گے، میرے خیال کو کمیٹی وغیرہ بنے گی، اس میں اسد عمر لازمن ہوں گے اس میں، جہاں تک میرا اندازہ ہے، اور لوگ ہوں گے. ویسے شاہ محمود بھی وہ بھائی میچور آدمی ہیں، اوریٹر اتنے اچھے میچور تو ہیں، یعنی پرانے ٹیکٹیکل لیول پہ تو وہ ٹھیک ڈیسیژن کر سکتے ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں سیاست میں کیا ہو رہا ہے. یعنی مہتاب عباسی جیسا آدمی چھوڑ گیا، شاہد خاقان چھوڑ گیا نا، لا تعلق جو ہو گیا. ہاں، اچھا، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، حتیٰ کہ جناب صفدر امان صاحب اختلاف کیا انہوں نے. بات انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کہی نا جو عمران خان کہتا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں بن رہی ہیں، کوئی موقع نہیں ہے، لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. اچھا، وہ بات تو بڑی اتھارٹی سے کرتی ہے. اتھارٹی سے بات کیا ہے، وہ دو کریے.
اچھا اپنا وہ تو ایک تاثر دینا ہوتا ہے نا. آج کیا ہوا؟ آج وہ شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں. شیخ وقاص اکرم شیخ وقاص جو ہے کہ آرڈینری پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. اور ارے بھائی جنگ کی صورتحال کا آپ کو پتہ ہے؟ وہاں فرقہ وارانہ تنظیموں کے درمیان پورے قد سے جو آدمی کھڑا ہے، کب سے کھڑا ہے؟ بہت طویل عرصے، 20 برس سے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ صرف سیاستدان نہیں ہے، وہ اس سے کچھ زیادہ ہے. کسی وقت تفصیلات آپ سرچ کریں. اچھا ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد یہ بات جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں. ہارون صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم سیاست پہ بات کر رہے تھے. آپ نے کہا شیخ وقاص اکرم بڑی شخصیت ہیں، ان کے سیاست میں بڑا مقام ہے، وہ شامل ہو گئے. گورنر سرور بھی کاف لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی بڑے. میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی تبصرہ کیا جائے. یعنی ایک پارٹی جو ختم ہو چکی ہے، جس میں ایک بھی ایم پی اے نہیں ہے، اور جن کی ساری شہرت یہ ہے کہ وہ برادری کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. چودھری شجاعت اور ان کے بچے ہی ہیں نا، وہ چودھری شجاعت اور ان کے صاحبزادے، اور برادری کی بنیاد پہ وہ سیاست کرتے ہیں، جاٹ برادری کی. تو وہ اس میں یہ کیا کریں گے؟ ہاں یہ اپنی برادری ہے، آرائی برادری. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ نے بھی انہیں قبول نہیں کیا. پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے شکایت تھی. وہ جہاں بھی جائیں گے نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی سیٹ پہ ایک کردار تھے مستری، کیا نام تھا ان کا، ان کے بارے میں وہ جو 41 میں جو لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ان میں شامل تھے. ویسے وہ بڑے مخلص اور نیک آدمی تھے، سبھی لوگ ان کا ذکر احترام اور اکرام سے کرتے تھے. تو وہ تھے بہت زیادہ قدامت پسند. وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بکریاں چرائیں اور یہ کریں، اور کتابیں لکھنے سے انقلاب نہیں آتا، اور میدان میں کود پڑیں، اور یہ اور وہ. کنزرویٹو بہت پارسا آدمی تھے ویسے. تو کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی چلانا چاہتے ہیں. اچھا. تو وہ اپنا جو سرور صاحب بھی ایسے سرور صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ تھے تو بھی انہوں نے شکایت رہتی تھی نون لیگ کی قیادت سے. عمران خان کے ساتھ تھے تو وہ ہر وقت اگر کسی پہ تنقید اگر کرتے، میں انہیں سنتا تھا تو عمران خان پہ تنقید. تو جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر. سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہاں دیکھیے وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ثانوی پوزیشن پہ کام کر سکتے ہیں. مثلاً وہ برطانیہ میں الیکٹ ہوئے تو ووٹوں سے الیکٹ ہوئے نا، ان کا وہ پی آر بہت اچھی ہے لوگوں سے. وہ ملنا جلنا وہ سلیقہ بندی بڑی ہے. ظاہر ہے کوئی آدمی میں خوبی ہوتی ہے تو جیتتا ہے نا. ایک آدھ الیکشن نہیں، کئی الیکشن جیتے. پھر ان کے ساتھ ہارون صاحب افواہیں تو یہ بھی ہیں، بڑی اسٹرانگ قسم کی قیاس آرائیاں ہیں کہ نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. مجھے تو بھائی یقین نہیں آ رہا، اگرچہ حالات سازگار ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کی بنیاد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے وہ. یہ ضرور ہے کہ اگر تو لانگ ٹرم پلاننگ وہ کر رہے ہیں پھر تو سمجھ میں آتی ہے نئی پارٹی کی گنجائش تو ہے. لیکن اگر یہ پارٹی بنے گی تو نقصان کس کو پہنچے گا؟ نون لیگ کو پہنچے گا. لہر جو عمران خان کی ہے وہ تو ٹوٹ نہیں رہی. اس کے لوگ تو مطلب 1% بھی ایسے نہیں ہیں جو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. روایتی پارٹیوں کو ہی کچھ ہوگا، لیکن اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ جو دونوں طرف نہیں جانا چاہتے ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ مستقبل کے لیے ان میں سے اگر یہ اپنا کچھ انڈیپینڈنٹلی جیت جائیں، 2-4 آدمی بھی جیت جائیں تو پارٹی کی بنیاد پڑ جائے گی آئندہ کے لیے. پھر یہ ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ ان سے عامل ہیں. اچھا اب ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، رپورٹ یہ ہوا ہے کہ ISI اور انٹیلیجنس بیورو IB جو 2 بڑی پریمیئر ایجنسیاں ہیں ہماری، انہوں نے کل الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی. چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو تھے اس میں پریزائڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک میں اچھی صورتحال نہیں ہے سیکیورٹی کی، 3-4 مہینے کے لیے الیکشن پوسٹ پون کر دیں، یعنی نہ کروائیں. اب وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 30 اپریل تک کرائیں. آپ سے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ سوائے عمران خان کے یعنی PTI کے کوئی الیکشن نہیں چاہتا، کوئی بھی. تو کسی کو سازگار نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. 2008 میں حالات کیا تھے جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہو گیا تھا؟ وہ جی ایک ہفتے میں 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے. وہ 70,000 شہری جو شہید ہوئے جس میں 7,000 فوجی شامل ہیں. پھر بھی الیکشن ہو گئے تھے. پھر بھی الیکشن ہو گئے.
ترکی میں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہاں، ایران میں جنگ میں بھی الیکشن ہو رہے تھے۔ 2013 میں کیا حالات تھے؟ ہاں، دہشت گردی تھی، دہشت گردی اس سے زیادہ تھی دہشت گردی۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے مسلح افراد پنجاب آئے ہوئے ہیں۔ تمام سیاست کا محور یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے، تمام سیاست۔ کب تک تمام مطلب ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے میں ہو سکتا ہے، وہ سوچ رہے ہوں کہ لہر ٹوٹ جائے گی ان کی، یا کوئی ایسی تبدیلیاں، اہم تبدیلیاں ہو جائیں گی ملک میں جس سے پھر ان کے لیے کوئی سازگار حالات ہو جائیں گے، کوئی فائنینشیل ایمرجنسی، یہ وہ۔ اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن بہرحال آگے سمندر ہے، پیچھے کھائی ہے۔ لیکن ہارون صاحب، آئین کے اندر رہتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے۔ عدالت تو اس کی اجازت نہیں دے گی، سوال ہی پتہ نہیں۔ جب تک سپریم کورٹ، آپ سپریم کورٹ جب تک یہ موجود ہے، یا تو آپ اس سپریم کورٹ کے خاتمہ کر دیں جیسے مشرف نے کر دیا۔ اللہ معاف کرے ہارون صاحب، تو آئینی کو سبورٹ کرنے کے نہیں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، یہ حکومت تو نہیں چل سکتی بھائی، کتنی مہنگائی، یعنی آلو جو ہیں وہ اللہ نہ کرے 600 روپے کلو ہو جائیں گے، تب لوگ آپ کا خیال ہے اٹھیں گے۔ یہ حکومت تو دیکھیے، یہ ایف آئی اے جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کی دیر ہے، کچھ ٹھہراؤ آتا ہے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوست ممالک سے بھی پیسے آ اس پہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ قانونی پہ کچھ چیزیں آپ نے بھی ان دنوں کافی چیزیں پڑھی ہوں گی، میں نے بھی پڑھی ہیں۔ ابھی ایک دوست نے امریکہ سے بھی کچھ ایک بہت طویل ڈاکومنٹ بھیجا ہے۔ یہ حکومت تو نہیں چل سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن ہے نگران اپنا وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت، اس کے لیے آپ مجھے بتا دیجیے کہ سپریم کورٹ سے اجازت کیسے ملے گی، کس بنیاد پہ ملے گی، اور اس کی پاور بیس کیا ہوگی، آئین اجازت کیسے دے گا۔ دوسری یہ ہے کہ الیکشن ہو۔ تیسرا ماشاء اللہ ہے، اللہ نہ کرے ہارون صاحب، پہلے ہی ہم اتنے نہیں، ظاہر ہے آپ وہ ماشاء اللہ 4 لگا کے دیکھ لیے نا، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ کا تو مطلب ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، لیکن جو کچھ بنایا ہے وہ 2 4 5 برس کے بعد سب برباد ہو جائے جیسے پہلے ہوتا رہا، اور ادارے، سول ادارے پہلے سے زیادہ کمزور ہو جائیں گے، عدلیہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو جائے گی، پولیس پہلے سے زیادہ برباد ہو جائے گی، ایف بی آر پہلے سے زیادہ برباد ہو جائے گا۔ ویسے ہارون صاحب، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، پارٹیاں جیتتی بھی ہیں، ہارتی بھی ہیں، کبھی کانگریس جیت جاتی ہے، کبھی بی جے پی جیت جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ الیکشن ہو جائیں، کوئی آتا ہے اس کو حکومت کرنے دیں، ہار جائے گا، اگلی دفعہ وہ ہار جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ آخر یہ کب تک مار دھاڑ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی زندگی حرام بنا دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فیصلہ تو کرنے، چیزوں کو تادیر مؤخر نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی۔ اب یہ جو نئی جنریشن ہے ہارون صاحب، جو کہ پاکستان میں اکثریت ہے، ابھی کل وہ ریلی ہے نا اس کی، ہاں، آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ابھی کچھ دیر میں آپ تبصرے سن لیں گے، یا کچھ پروگرام ہو بھی چکے ہوں گے کہ کوئی نہیں آئے گا اس میں شریک ہونے کے لیے، اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا۔ لیکن عدالت نے اجازت دی ہے، جوں یہ ریلی آگے بڑھے گی اور داتا دربار کی طرف جائے گی، ضمانت پہ ہے، گرفتار بھی نہیں کر سکتے عمران خان کو، اور دوسرے شہروں سے لوگ پہنچیں گے، اور آپ دیکھیں گے اتنی بڑی ریلی ہوگی کہ یہ جو کچھ اپنا میڈیا تاثر بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سب کا سب طوفان میں بہہ جائے گا۔ ہاں، ویسے تاثر تو یہ بنا رہے ہیں کہ چھپ کے زمان پاک میں بیٹھے ہیں، شاید اسی لیے انہوں نے ریلی کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ کل وہ نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے ان پہ 76 مقدمے ہیں، ایک چھوڑ کے کسی دوسرے میں گرفتار کرنے کی کوشش کریں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، جیسے پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ اور ان کا خیال ہے کہ انہیں اس دفعہ بلوچستان بھیجا جائے، مچھ جیل میں بھیجا جائے۔ بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کو مچھ جیل میں رکھا جائے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے نظیر کی قتل کا دن یاد کریں۔ وہ لاہور میں چودھری برادران کی تصویریں ہر کھمبے پہ لگی ہوئی تھیں، اور ہر دیوار پہ، اور اگلی صبح ان میں سے ایک تصویر بھی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں کتنی پاپولر تھی؟ کوئی خاص زیادہ پاپولر نہیں تھی۔ عمران خان کے 61 کوئی محفوظ نہیں رہے گا اگر عمران خان محفوظ نہیں رہے گا، کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ نہیں کریں گے، اتنی جھک نہیں ماریں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ڈرامے کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، سچائی کم ہے۔ عمران خان کو نہیں گرفتار کیا، گرفتار کیا جائے گا تو عدالتیں کہاں ہیں؟
عدالتیں تو کسی کے کہنے میں نہیں ہیں، انہوں نے کوشش تو بہت کی ان کو بلیک میل کرنے کی، لیکن عدالتوں نے روک دیا اب اس پروسیس۔ اچھا، وہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آپ نے ان کو ہم ان کا پہرا دیں گے، باہر نکلیں گے اسی شد و مت سے باہر نکل سکتے ہیں جس طرح جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی پہ نکلے تھے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ وکیلوں کو تو نہیں روک سکتے، بطور کمیونٹی اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ عدالت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تاثر عام ہو جاتا ہے، تو پھر تو بات اعتزاز احسن کی اور احمد خان کی چلے گی۔ احمد خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، اگر الیکشن واقعی ہو جائیں 30 اپریل کو، آپ کے خیال میں فری فیئر ہوں گے؟ وہ اعظم سواتی تو کہہ رہے ہیں ریٹرننگ افسر ہمارے امیدواروں کو فارم ہی نہیں دے رہے ہیں نامزدگی کے۔ کب تک کاغذات روکیں گے؟ عدالتیں حکم دیں گی، انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن کو، تو کاغذات نامزدگی دینے جیسے ہی الیکشن مہم کا آغاز ہوتا ہے سرکاری افسروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جیسی جو یہ حالت ہو جائے گی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ہے۔ اچھا، کوئی پوچھے گا ہی نہیں ان سے۔ ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر چین نے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ کروایا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہارون صاحب، چین نے تو چھکا مار دیا، سعودی عرب ایران کی صلح کرا دی 7 سال بعد، اب وہ سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ چین کا رول بڑھ گیا مڈل ایسٹ میں، پہلے تو امریکہ کی تھانے داری تھی، امریکہ ہی سپر پاور تھا، اب چین بھی اپنے آپ کو نہیں مار دیا ہے ایک ایسے میچ میں جس میں جیتنے کا کوئی خیال ہی نہیں تھا کسی کو، اس میں ایک پلیئر نے سینچری بھی کر دی یہ سمجھیے، اور 2 4 5 وکٹیں بھی لے لی ہیں۔ اچھا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس واقعے کے بعد یکسر بدل گئی ہے۔ اچھا، امریکی کہہ رہے ہیں یہ ڈیوریبل نہیں ہوگا، یعنی اس کو خراب کرنے کی کوشش ہم کریں گے، وہ چونکہ ان کے بڑے پائیدار نہیں ہوگا، روٹس ہیں۔ ہاں، لیکن اس سے یہ تو واضح ہوا کہ عالم عرب میں نئی فکر پیدا ہو چکی ہے، اور وہ اس کے ماضی کی جو کچھ جس شکنجے میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اسے نجات چاہتے ہیں۔ اسرائیل کو تشویش ہوئی ہے نا، دیکھیے ایک دن کی کشمکش نہیں ہے، اس کو 2016 سے شمار نہ کریے نمر النمر، کیا ان کا نام تھا جب سزا دے دی گئی تھی، ہاں، یہ تو 1200 سال پرانی کشمکش ہے۔ عرب عجم کی جو کشمکش ہے، عربوں نے بھی اپنی فضیلت میں کوئی ایک آدھ نہیں، یعنی ایک کتاب تو ایسی ہے جو 22 جلدوں پر مشتمل ہے عربوں کی فضیلت پہ، بلوغ العرب، اور اہل ایران بھی آپ کو پتہ ہے قومی تفاخر ان میں کتنا ہے۔ لیکن اب ایرانیوں کو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانیوں کو بھی احساس ہوا ہے کہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں، ہماری لیمیٹیشن ہے۔ ایرانی بھی جو انقلاب کے بعد ہوتا ہے، انقلاب کا بخار چڑھا ہوتا ہے نا، ساری دنیا میں انقلاب ایکسپورٹ کیا جائے اور تمام دنیا فتح کر لی جائے، اور یہ ہر قوم میں ہوا ہے، ایران میں اس سے پہلے ہو چکا ہے نا، اسماعیل صبری کے زمانے کچھ مغرب نے اسے بڑھا چڑھا کے خطرے کو پیش کیا۔ مغرب تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نا ہمیشہ۔ تو عربوں کو بھی احساس ہوا کہ ساری انرجی ایران کے خلاف لگا دی، صرف ایران عراق جنگ میں $2000 بلین، یو امیجن اٹ، $2000 بلین سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، دنیا بدل سکتی ہے۔ وہ تو اسلحہ بیچنے والوں کی موج ہو گئی، ان کی تو عید ہو گئی نا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں یہ چین کو کنٹین کرنے کا سارا منصوبہ کہاں گیا؟ یعنی وہ گئے سعودی عرب، یہ کمال ان کی دیکھیں، انہوں نے ہوا نہیں لگنے دی امریکیوں کو۔ شی جن پنگ گئے، وہ دسمبر میں گئے تھے، دسمبر میں۔ اس کے بعد اس نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی فروری میں بیجنگ گئے، ہاں، پرتپاک استقبال ہوا۔ آپ یہ کمال تو دیکھیں کہ کسی کو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہیں آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر پڑھی کہ یہ ہونے والا ہے؟ مگر امریکہ نے کہا ہے، ہمیں سعودی عرب انفارم کر رہا تھا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے ایران کے ساتھ۔ بات چیت چل رہی ہے، میں یہ تو نہیں تھا ہاں کہ جناب پچھلے سارے معاہدے زندہ کر دیے، وہ ڈیفنس کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی، ہاں، ایک دوسرے کے معاملات میں قطعاً مداخلت نہیں کریں گے، اس کی اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں گے، مل جل کے کام کریں گے۔ مل جل کے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معیشت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی، تینوں شعبوں میں۔ اب باقی کیا بچا ہے؟ معیشت، سرمایہ کاری، سیکورٹی، باقی بچا کیا ہے؟ ہاں کچھ بھی، ویسے اس میں کلچر بھی ہے، ٹورزم بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ دیکھیں جب لوگ باہم ملتے ہیں نا،
یعنی اتنی نفرت انگیز بیانات ہم نے دونوں کے پچھلے 20 سال میں پڑھے ہیں، 30 سال میں، کہ کوئی حد نہیں ہے. جب لوگ ملنا جلنا شروع کرتے ہیں اور ماضی کی دھند صاف ہو جاتی ہے، کون سا ایران کے کسی علاقے پہ عربوں نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. اور کون سا ایران نے عربوں کے کسی علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ بس انہیں یہ خدشہ ہے یہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں. اس سے جناب یمن کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. ہاں، وہاں فوراً تقریباً 9 سال سے خانہ جنگی ہو رہی ہے، بڑی مزری ہے. اس کے بعد سیریا کی صورتحال اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ اشارہ ایک اور طرف بھی ہے، ترک عرب تعلقات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ تو ہوئے ہیں، سعودی عرب نے ترکی کو $5 ارب دیے ہیں. اچھا، اس سے آگے چلیے کہ کتنے 100 برس سے، کوئی 500 برس 600 برس سے سخت کشیدہ تعلقات چلے آ رہے ہیں ترکی اور ایران کے. اور اس میں اگر پیش رفت ہو گئی وہ تو دیکھیں نا، یہ $4000 بلین کی جو ٹریڈ ہے چین کی، اور دنیا کی کتنی اقوام کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں، اور افریقہ تک ان کی سرمایہ کاری ہے. تو دیکھیں سپر پاورز ہوتی ہیں وہ درپیش چیلنج سے نہیں نمٹتی، جو مستقبل آنے والے چیلنج ہوتے ہیں ممکنہ امکانات پہ کام کرتی ہیں. امکانات پہ کام کرتی ہیں. چین جو ہے ایران کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، سب سے زیادہ تیل ایران سے وہ خریدتا ہے. یہ نہ بھولیں کہ $400 بلین انہوں نے 25 سال میں انویسٹ کرنے کا وہ 25 سال میں ہی صحیح. مگر $400 بلین اگر چینی انویسٹ کرتے ہیں، اور ایرانی ہیں دوسری طرف، ایران میں وہ قیادت نہیں ہے جو $400 بلین میں سے $100 بلین کھا جائے گی. وہ پاکستان نہیں ہے، دبئی اور لندن پہنچا دے گی. وہاں یہ نہیں ہو سکتا. وہاں اور جتنے بھی آپ کو ان پہ اعتراضات ہوں، مگر وہاں تو اکاؤنٹیبلٹی روپے پیسے کے معاملے تو بڑی سخت ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ اپنا، اگر اس خطے میں چین جو ہے وہ اس کا ایک مثبت کردار ڈیولپ ہوتا ہے، وہ تو ہو ہی گیا. یعنی امریکہ کی اجارہ داری تو ختم ہو گئی، چلا جا رہا ہے، اجارہ داری تو ختم ہو گئی. تو اب ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم. وہ جو ایک سپر پاور کا بن چکی ہے. پاکستان نے وزارت خارجہ میں جن الفاظ میں اس کا خیر مقدم کیا، ذرا ان پہ غور کریں. اچھا، کس قدر خوشگوار ہے. وقت ختم. اور عراق نے اور دوسرے ملکوں نے، اردن، تمام عرب ملک، اکثر عرب ملکوں نے، بلکہ وہاں مذاکرات ہوتے رہے. تو ناظرین، آج کا پروگرام اسی سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات کی بحالی ہے، ایک بہت ہی خوش آئند پیش رفت ہوئی ہے، اسی پہ ختم کرتے ہیں. اس موضوع پہ کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.